لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قابل صدر احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر باپ، ہر والد اور ہر سرپرست اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ وہ ہر مجلس، ہر محفل اور ہر مجمع میں VIP زمرے میں شامل کیا جائے اور خاص لوگوں میں شمار کیا جائے اور اس کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہو. اس لیے آدمی اپنی اولاد کو انگلش میڈیم اسکول، اینتھونی، سینٹ جانس اور سینٹ پال جیسے عیسائی مشینریز کے اسکولوں میں داخل کرواتا ہے تاکہ بچہ اسکالر، پروفیسر، لیکچرر اور تھرو آؤٹ انگلش بولنے کے لائق ہو جائے. PCB، BSc اور MSc اور نیٹ سے گزر کر MBBS ڈاکٹر اور سرجن ہو جائے، یا BCom اور MCom سے گزر کر CA کر کے کوئی بلند مقام حاصل کر لے. محترم ساتھیوں، اس منصوبے کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ سارے منصوبے اور ساری ادھیڑ بن دنیا کی پریشانیوں سے گھری ہوئی 60 سالہ زندگی کے لیے ہے، اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور اللہ کی عدالت میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب اور پوچھ گچھ کی کوئی تیاری نہیں. یہ سب لوگ میدان محشر میں سخت ترین رسوائی اور بے بسی کا سامنا کریں گے. یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ دنیا کی مجلسوں اور محفلوں میں باعزت اور باوقار نشستیں حاصل کرنے اور VIP گیلریز میں جگہ پانے کا تو انتظام کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے 20 سال پر مشتمل تعلیمی دورانیہ، مشقتیں، مہنگی فیسوں کا خرچہ صرفہ تو برداشت کر لیا جاتا ہے، جبکہ اس پر نہ تو اسکول کالج نوکری دینے کی گارنٹی دیتے ہیں اور نہ سلیبس تیار کرنے والے بورڈ ملازمت کا کوئی وعدہ کرتے ہیں، اور نہ حکومت نے کوئی جاب آفر کی ہوتی ہے. بس امید اور توقع میں زندگی کے 20 سال اس تعلیم میں کھپائے جاتے ہیں، مگر آخرت کی لامتناہی زندگی اور میدان محشر کی سب سے بڑی بھیڑ میں اعزاز پانے اور VIP آئمنٹ حاصل کرنے اور ہائی پروفائل پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ جی ہاں، ہمارے والدین اور ہمارے ماں باپ کے پاس اس کا جواب ہے. انہوں نے ہمیں آخرت کے ہولناک منظر، نفسی نفسی کے ماحول میں، خوف و وحشت کے ان حالات میں، جلال الہی سے تھر تھر کانپ رہے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں، شہنشاہی کے دعوے کرنے والوں کی جھکی ہوئی گردنوں کے سامنے. کون ہے جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو؟ کون ہے VIP جس کو مخصوص نشستوں پر جگہ ملے؟ کون ہے جسے مہمان خصوصی کا ٹیگ لگایا جائے؟ کون ہے جس کا اس ہولناک ماحول میں بھی اعزاز کیا جائے؟ آئیے میں بتلاتا ہوں وہ کون ہے. وہ کوئی IAS PCS آفیسر نہیں، وہ کوئی پریزیڈنٹ PM اور CM نہیں، وہ کوئی پروفیسر اور لیکچرر نہیں، بلکہ وہ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کا مدرس اور قرآن کا طالب علم ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ اعلان ہے نبی برحق، عالم بردار صدق و وفا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ. قرآن کریم کا ماہر باعزت اور باوقار لوگوں کے ساتھ اور باکرامت فرشتوں کے ساتھ بیٹھایا جائے گا. VIP پروٹوکول، نور کے ممبروں پر نشستیں اور ہائی پروفائل پرسنالٹیز کے ساتھ گیدرنگ اور چاروں طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں اور عش عش کی آوازیں ہوں گی. اصل اعزاز تو یہ ہے اور حقیقی اکرام تو یہ ہے کہ کسی کا بیٹا ساری انسانیت کے بیچ اعزاز و اکرام حاصل کرے اور اس کو VIP گیلریز میں سیٹ آفر کی جائے اور ہائی پروفائل پروٹوکول ہو. محترم سامعین، ٹھہر کر غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ جن قرآن پڑھنے والوں کو آپ معمولی، بے قیمت، درماندہ، مفلس، فقیر اور مسکین سمجھتے ہیں، نبی نے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و شوکت اور ٹھاٹ ٹاٹ خود بیان کیا ہے کہ قرآن والے یہاں بھی معزز ہونا چاہیے اور آخرت میں تو ان کا اعزاز دیدنی ہوگا. آئیے نسلوں کو قرآن پڑھا کر معزز بنانے کا عہد و پیمان کریں. آج اسی پروگرام میں دیکھ لیجئے کہ کمسنی کے باوجود
فارغ ہونے والے ہم تمام حفاظ کرام کے اعزاز میں ہمارے محتمیم اور سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ظفر احمد صاحب قاسمی نے اتنی شاندار پروقار بارونہ تقریب منعقد فرمائی ہے تاکہ انسانوں کی ٹھاٹھیں مارتی اس سمندر کے سامنے قرآن والوں کا اکرام کیا جا سکے۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ انہوں نے اس اعزازی تقریب یعنی جلسہ دستار بندی کے لیے ملک کے مایہ ناز برگزیدہ اور عبقری شخصیات کو بطور مہمان مدعو کیا ہے اور آپ تمام حضرات کو اس اعزاز کا گواہ بنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج کا اجلاس فروخ آباد میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا اور قرآن کریم کی عظمت کا اعادہ کرے کہ قرآن اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا سامان کریں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔